السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سارے اسٹوڈنٹس خیر و عافیت سے ہوں گی۔ سورۃ الانعام کلاس میٹرک کی ہماری جاری ہے۔ آج ہم 121 نمبر آیت سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها کذلک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ ذرا بتاؤ کہ جو شخص مردہ ہو پھر ہم نے اسے زندگی دی ہو اور اس کو ایک روشنی مہیا کر دی ہو جس کے سہارے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہو، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہو کہ وہ اندھیروں میں گھیرا ہوا ہو جس سے کبھی نکل نہ پائے؟ اسی طرح کافروں کو یہ سجا دیا ہے کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ بڑا خوشنما کام ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں سے مراد اسلام کی روشنی ہے۔ روشنی سے مراد کیا ہے؟ اسلام کی روشنی ہے۔ اور لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہو کا فرما کر اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اسلام تقاضا یہ نہیں کہ دین کو لے کر ایک سائڈ پہ بیٹھ جانا، نہیں، بلکہ دین کا کام یہ ہے کہ آپ دین کو بھی ساتھ لے کر چلو، ساتھ ساتھ لوگوں میں ادھر ادھر پھرو بھی، لوگوں کے احوال بھی پتہ کرو۔ حقوق العباد کس چیز کا نام ہے؟ اسی کا تو نام ہے کہ لوگوں کے حال احوال پتہ کریں کہ بھئی کس حال میں ہیں، نہ کہ ہم صرف اپنی نماز تسبیح کی خیال کریں اور لوگوں کے ساتھ عام جو تعلقات ہوتا ہے میل جول وہ بالکل ختم کر دیں۔ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ وَكَذَلِكَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کافروں کو وہ کام کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کے لیے وہ کام اچھا کر دیا، یعنی وہ یہ سمجھ رہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے مجرموں کے سرغنوں کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ اس بستی میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کریں، اور جو وہ سازشیں کرتے ہیں در حقیقت وہ کسی اور کے نہیں بلکہ خود ان کے اپنے خلاف پڑتی ہے، جبکہ ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ کس قسم کی سازشیں کرتے ہیں؟ کہ اس قسم کی کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو تسلی دے رہی ہے کہ کافر لوگ کی جو سازشیں کر رہے ہیں ان سے کبھی ہم نے گھبرانا ہی نہیں ہے۔ اس قسم کی سازشیں ہر دور کے انبیاء کے ماننے والوں کے خلاف ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں کے خلاف بھی ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کو بھی ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح جو بھی انبیاء آئے ان کے خلاف، ان کے ماننے والوں کے خلاف اسی طرح سازشیں ہوتی رہی، لیکن انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا کہ وہ جو سازشیں کیا کرتے تھے وہ سازشیں آ کر انہیں پہ لوٹ آئیں، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں ذرا، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ اور جب ان اہل مکہ کے پاس قرآن کی کوئی آیت آتی تو کہتے ہیں ہم اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک اس جیسی چیز خود ہمیں نہ دی جائے جیسے اللہ نے اللہ کے پیغمبروں کو دی گئی تھی۔ ان کا یہ تھا کہ بھئی یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس وقت تک بات مانیں گے جب ہمیں بھی وہ چیز دی جائے جو انبیاء کو دی تھی۔ انبیاء کو کیا چیز دی تھی؟ پیغمبری۔ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم میں سے ہر ایک بندے کو پیغمبری دی جائے، حالانکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبری کس کو سپورٹ کر دے۔ جن لوگوں نے اس قسم کی مجرمانہ باتیں کی ہیں ان کی اپنی مکاریوں کے بدلے میں اللہ کے پاس جا کر ذلت اور سخت عذاب کا سامنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبری دینا تو آپ کی بات نہیں ہے، وہ میرا کام ہے کہ میں جس کو پیغمبری دوں، ٹھیک ہے؟ اور آپ جو کام کرتے ہیں، آپ جو غلط کام کرتے ہیں، غلط کام کے بدلے میں تو اس طرح تو نعوذ باللہ پیغمبری تو کسی کو نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ جو یہ کام کرتے ہیں اس کا بدلہ کل قیامت کے دن سخت عذاب کی صورت میں آپ کو ملے گا۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ غرض جس شخص کو اللہ نے ہدایت تک پہنچانے کا ارادہ کر لے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو اس کی ضد کی وجہ سے گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے اس کے سینے کو تنگ اور زیادہ تنگ کر دیتا ہے۔ اسے ایمان لانا
ایسا مشکل ہوتا ہے جیسے اسے زبردستی آسمان پر چڑھا رہا ہو۔ اور اسی طرح اللہ کفر کی گندگی ان لوگوں کے مسلط کر دے جو ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کو دین کی فقاہت، دین کے لیے، اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہوں، یعنی وہ پھر اسلام کے بارے میں باتیں سیکھتا رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا جس کے ساتھ میں ارادہ کرتا ہوں گمراہی کیا، یعنی وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اس کو گمراہی کا ارادہ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہوں، اتنا سینہ تنگ کر دیتا ہوں کہ وہ دنیا میں رہنا اس کے لیے محال ہو جائے گا۔ وہ کہے گا کہ دنیا میں رہنا میرے لیے مشکل ہے، اور اس کو ایسا لگے گا جیسے کوئی آدمی کسی کو زبردستی آسمان پر چڑھا رہا ہو۔ آسمان پر تو کوئی چڑھ نہیں سکتا، لیکن بہرحال اس کو ایسے ہی تنگ ہوگا جیسے کوئی آسمان پر چڑھ نہیں سکتا، اس وجہ سے اس کو دنیا میں رہنا بہت مشکل ہو جائے گا ایک قسم کا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفر کی گندگی ان لوگوں پر مسلط ہوگی جو ایمان نہیں لاتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ جو لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں ان کے لیے یہ اسلام تمہارے پروردگار کا بتایا ہوا سیدھا راستہ ہے۔ جو لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے اس راستے کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، یعنی جو ایمان لے کر آئیں، جو ایمان لانے کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کے لیے آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں کہ وہ اسلام لے کر آئیں اور ایمان لے کر آ جائیں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے پروردگار کے پاس سکھ اور چین کا گھر ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے جو عمل وہ کرتے ہیں ان کی وجہ سے وہ خود ان کا رکھوالا ہے۔ ٹھیک ہے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور اس دن کا دھیان رکھو جس دن اللہ ان سب کو گھیر کر اکٹھا کرے گا اور اے جنات کے گروہ تم نے انسانوں کو بہت بڑھ چڑھ کر گمراہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم ایک دوسرے سے مزے لیتے تھے۔ مطلب یہ کہ جب بھی انسان کے اندر کوئی نفسانی خواہشات پیدا ہو جائے وہ فوراً سے پہلے جب وہ عمل کرتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ ہوتا ہے، تو وہ کہیں گے کہ بھائی اس شیطان نے ہمیں ورغلانے کے ساتھ ہی ہم نے وہ گناہ کر لی، اے اللہ ہم تو کچھ نہیں تھے، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا اور ہم تو یہ کام کرنے والے نہیں تھے۔ وہ اپنی صفائیاں پیش کریں گے کل قیامت والے دن، اور اب اپنی اس میعاد کو پہنچ گئے ہیں جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کی تھی، یعنی کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا۔ اللہ کہے گا اب آگ تم سب کا ٹھکانہ ہے جس میں تم رہو گے، الا یہ کہ اللہ کچھ اور چاہے۔ یقین رکھو تمہارے پروردگار کی حکمت بھی کامل ہے، علم بھی کامل ہے، یعنی پورا علم اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے کہ کس کو گمراہ کر کے جہنم میں ڈال دے، کس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کر کے جنت میں لے جائے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک حدیث میں ہے جب ملک کے لوگ بدعمالیوں میں مبتلا ہو جائیں تو ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص کسی ظالم کے ظلم میں اس کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ خود اسی ظالم کو مدد کرنے والے پر مسلط کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس آیت کا ایک اور ترجمہ بھی ممکن ہے، وہ یہ کہ اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے۔ اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوا کہ شیاطین بھی ظالم تھے، ان کے پیچھے چلنے والے بھی، چنانچہ آخرت میں بھی ہم ان کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے۔ تو بہت سے مفسرین نے یہی آیت کا ترجمہ لیا، یعنی شیاطین بھی ان کے ساتھ تھے اور جو ان کے دوست تھے ماننے والے تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، دونوں کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جہنم میں لے جائیں گے ان کے شیاطین کے ساتھ۔ یہ ہماری آیت نمبر 121 سے لے کر 129 تک ہماری ہو گئی ہے۔ 8واں سپارہ ہمارا شروع ہو چکا ہے کلاس میٹرک کی۔ تو تمام اسٹوڈنٹس سے میری یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں، آگے بھی شیئر کریں
تو انشاءاللہ اس کی قرآن کی اشاعت میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔